بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بفور وی اوپن دا پینل، جب اس فیکٹس ریویو کر رہا تھا میں اس کے لیے، تو بہت سارے فیکٹس آئے انٹرسٹنگ. ایک فیکٹ پرٹیکولرلی کاٹ مائی اٹینشن جو میں یہاں پہ جلدی سے شیئر کرنا چاہوں گا، پھر ویل موو آن ٹو دا پارٹیسپینٹس. وہ یہ کہ آپ نے لاسٹ سیشن میں گولڈی لاکس زون کا ذکر کیا کہ دا ارتھ جو ہمارا دا ورلڈ وی لیو ان، وہ بڑے اسپیسیفک ایک لوکیشن پہ ہے وچ از ویری یوزفل، وچ از دا اونلی پلیس جہاں پہ لائف کین تھرائیو. اس کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو شاید ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وچ آئی ریئلائزڈ واز کہ نہ صرف یہ کہ دا ارتھ از ان دا گولڈی لاکس زون، لیکن ود ان دی ارتھ آلسو ہم ایک بہت ہی نیرو سے گولڈی لاکس زون میں رہتے ہیں، وچ از کہ جیسے ہم ایئر کرافٹ میں جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ فیو ٹینز آف تھاؤزنڈز آف فیٹ ابو دا سرفیس آف دی ارتھ جاتا ہے، تو وہ لوکیشن ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے بریدیبل نہیں رہتی ایئر. ہم اس ٹیمپریچر میں سروائیو نہیں کر سکتے، اس ڈینسٹی آف ایئر میں سروائیو نہیں کر سکتے. اور اگر ہم پانی میں تھوڑا سا اور ڈیپ چلے جائیں یا انڈر گراؤنڈ چلے جائیں تو وہ جو پریشر ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس میں بھی سروائیو نہیں کر سکتے آسانی سے. لیکن جب ہم دنیا کی سرفیس پہ جی رہے ہوتے ہیں تو شاید ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ایئرس سے اس طرح جی رہے ہیں یہاں پہ کہ جیسے کوئی فکر ہی نہیں ہے. بالکل، بہت انٹرسٹنگ بات. یعنی یہ بات کہ اگر ہمارا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے یا تھوڑا سا نیچے ہو جائے تو تب بھی جینا مشکل ہو جائے گا. جس جگہ پہ بالکل. ہم رہتے ہیں اسی جگہ پہ جی سکتے ہیں. اور وہاں پہ اس بے فکری سے جی رہے ہیں کہ کبھی ایک مومنٹ کے لیے بھی ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ اچانک سانس نہیں آ رہا، ایٹماسفیئرک پریشر یا ٹیمپریچر اتنا چینج ہو گیا کہ کچھ پریشانی سے اچانک سے آنکھ کھل گئی ہماری رات کو سوتے ہوئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کمفرٹیبلی جیے چلے جا رہے ہیں. اچھا جی، ہم پینل اوپن کر رہے ہیں. رافیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم بھائی صاحب. جی وعلیکم السلام. To me, the most amazing miracle in this life is the creation of a human being. The sperm and egg meeting and the development of the embryo, how the fetus grows at different stages, it is quite mind-boggling. I watched a whole pregnancy video showing the growth of the embryo and the baby growing over 9 months. And how the baby takes shapes. It looks like a strange animal with the tail, and then the tail falls off, and hand and feet grow, and eyes grow, and the brain grows. Everything in the hands of God, and while we are pregnant, we can't see what's going on. But when I saw this video, I was perplexed. Fertility specialists have succeeded in IVF, but nobody in the world can make the sperm or the egg or make the baby grow except God. One extra chromosome and the baby can be miscarried or abnormal. Everything has to work with precision. Some couples desperately want children but don't succeed. Others have children every year. All is in God's hand. Azmayish if you don't have children, and equal azmayish when you have them. ویری نائس جی، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو. اور پھر اس کے بعد جب وہ باہر آ کر ایک مکمل انسان بنتا ہے، اور جس باہر آنے کے بعد بھی جس سیکوینس سے بنتا ہے، یعنی کس جگہ پہ پہنچتا ہے، کدھر سے جب وہ آتا ہے دنیا میں تو کیسا ہوتا ہے. ایک لوتھڑا سا ہی ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رکھ دیں آپ، نہ اس نے ہل سکنا ہے، نہ اپنی ضرورتیں بتا سکنی ہیں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تو آپ کو آگے لگایا ہوتا ہے اس نے. کمال ہی چیز ہے جی. What an incredible miracle. It is happening every day because these miracles are happening every day. Therefore, we think it's a part of the system. But when there is an exception, جیسے ہی اس میں کوئی ایکسیپشن دکھتی ہے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. And Moisa, when you go to an IVF expert, because I've been through it with one of my daughters, they do the IVF, but then they told me, look, we've done what we could, but it's not in our hands. It's in God's hand that this will succeed. So you just, it's, and then they said, okay, see the video, how the fetus will develop. So بالکل.
It's just بالکل fantastic. کوائٹ رائٹ جی. اٹ از ویری ویری اپروپریٹ فینٹاسٹک. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے علی بھائی نے جس طرح بتایا، اور دوسرے یہ کہ یہ جو ہماری زمین اور آسمان ہے، مطلب ہم ایک طرح کی جہنم کے اوپر اتنے آرام سے رہ رہے ہیں کہ اوپر سورج اور چاند ستارے یہ سارے جو ہیں یہ آگ کے الاؤ ہیں، اور نیچے زمین کے نیچے بھی جو ہے وہ لاوا ہے، اور ان دونوں کے واہ. بیچ میں اوپر ہم اس طرح رہ رہے ہیں بالکل کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے چین اور سکون سے رکھا ہوا ہے. وہ کبھی وولکینوز ایرپٹ ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے. واقعی اور دوسرے واقعی. سر میں نے تھوڑا سا اس کا وائرسز کے بارے میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہوتے ہیں یہ مینٹیننگ اے ہیلدی مائکروبائیوم. وائرس جی انسانوں کے لیے کئی طریقوں سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. وائرس رائٹ. جسم کے مائکرو بائیوم کا حصہ ہیں اور اسے صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں. مثال کے طور پر بیکٹیریوفیجز وائرس کی ایک قسم آنتوں میں بیکٹیریا کی آبادی کو منظم کرتی ہے، جو آنتوں کی سوزش کی بیماری اور موٹاپے جیسی حالات کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے. اور رائٹ. دوسرے یہ بیماریوں کا علاج کرتی ہے، یعنی وائرس کو بیماریوں کے علاج کے لیے کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں جین کے علاج، وائرس کو خراب کرنے والے جینز کو درست کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر کینسر کے علاج کے لیے وائرل ویکٹر کو کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور وائرس کو ویکسین کے طور تو وائرسز کو جو ہے ویکسین کے طور پر کام کرنے کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا ان کو کمزور کر کے تاکہ وہ انفیکشن کا سبب نہ بنے. اور پھر بھی وہ ڈیفینسو سسٹم یا مدافعتی رد عمل کو متحرک کرتے ہیں، یا این اے کو انسانی خلیوں میں منتقل کر کے جی جی بیکٹیریوفیجز کو اینٹی بائیوٹک مزاحم بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور نئی دوائیں تیار کرنے کے لیے بھی. اور جو ہاں. اینشینٹ ڈی این اے ہے وہ بھی انسانی جنوم میں انسانوں کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد کر سکتے ہیں یہ وائرسز. ٹھیک جی بہت شکریہ. دس از اے ویری امپورٹنٹ انفارمیشن. ویری امپورٹنٹ انفارمیشن. تھینک یو تھینک سر. یو ویری مچ فار شیئرنگ جی. جزاک اللہ. جی فریہ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر میں نے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے کریٹ کیے ہوئے بیلنس میں خود اس میں اگر آپ ہم انٹرفیئر کریں تو مداخلت. کیا ہوتا ہے؟ جی مداخلت. جی سر. جی سر آسٹریلیا میں 1800 میں کوئی انگریز جینٹلمین تھے، انہوں نے شکار کرنا تھا خرگوش کا، تو انہوں نے آسٹریلیا میں نیٹیولی خرگوش نہیں ہوتے، تو انہوں نے کوئی 20-25 خرگوش لا کے وہاں پہ چھوڑے کہ ان کا وہ شکار کریں گے، اور وہ خرگوش اتنی ریپڈلی ملٹیپلائی کیے کہ انہوں نے وہاں کی ویجیٹیشن کو خراب کیا اور سب کیا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ لا کے فاکس چھوڑے کہ وہ خرگوش کو کریں گے. لیکن ان کا ایک اپنا مسئلہ تھا، انہوں نے آ کے ان کے جو چھوٹے جانور تھے نا، جن کو یہ پیڈیٹرز کی عادت نہیں تھی، ان کو کھانا شروع کر دیا، اور ان کو اپنے آپ کو بچانا نہیں آتا تھا. تو ٹل رائٹ. ٹوڈے آسٹریلیا میں یہ دو چیزیں ہیں جو ان کی انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہیں، ایک واہ. خرگوش اور ایک لومڑیاں. سو سر واو آئی فاؤنڈ دیٹ ویری بیوٹیفل. انٹرسٹنگ. ویری انٹرسٹنگ انڈیڈ. اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے جی یلو سٹون. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو، یلو سٹون پارک جو ہے، یہ اس میں سے بھیڑیے ختم ہو گئے. جب ختم کر دیے، ظاہر ہے بھیڑیے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کی ایکالوجی پر کیسے فرق پڑا، اس کی ایک 5 منٹ کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو یوٹیوب پہ. جسٹ سرچ فار یلو سٹون پارک انٹروڈکشن آف. انہوں نے پھر دوبارہ وولفز ایڈ کیے، اور جب وہ وولفز ایڈ کیے تو صرف یہ نہیں ہوا کہ اس کے بعد گرینری بہتر ہو گئی، یہ سب کچھ ٹھیک اچھا ہو گیا، بلکہ یہ بھی ہوا کہ ریورز کی ڈائریکشن چینج ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اینڈ دے بیکیم مور فرٹائل. دا ہول تھنگ بیکیم، آئی مین اٹ از انکریڈیبل. اگر وہ آپ اس کو دیکھیں، وہ ایک چھوٹا سا آئلینڈ سا بنا دیا یہ دکھانے کے لیے کہ اگر ہم نیچر میں مداخلت کرتے ہیں، جس طرح آپ نے مثال دی، بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہے یہ بھی. اٹس اے بیوٹیفل اگزامپل کہ کس طرح سے ہم
اپنی پسند کی کچھ چیزیں لے کے آنا چاہتے ہیں اس انوائرمنٹ میں، اور کس طرح وہ اس انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. اٹس اے ونڈرفل ایگزامپل. دس از لائف. دس از دا پوٹینشیل. ارتھ کا پوٹینشیل کہ لائف کو کس طرح سے سسٹین کیا ہوا اس نے، اس کو اس اور پہلو سر سے ذرا اللہ میاں نے دیکھتے کتنا جائیں. بیلنس رکھا ہوا ہے، اللہ میاں نے او کتنا یس، بیلنس رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات واقعی. اور سر ایک اور چھوٹی سی بات، آپ جب وہ رافیہ کے بتانے کے بعد آپ کہہ رہے تھے نا، کیونکہ ہم روز دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کتنا بڑا میریکل ہے. تو ایک دفعہ ہم سے رفیع صاحب نے سوال کیا تھا کہ لاٹھی سے سانپ بن جانا زیادہ بڑا میریکل ہے یا انڈے میں سے سانپ کا بچہ نکلنا زیادہ میریکل ہے؟ واہ واقعی. اور پھر انہوں نے کہا تھا both are equally miraculous. اٹ از، دے آر فور شور. ایک کیا بات ہے جی. آدمی سوچے اس پہ، یعنی جسٹ بیکاز اٹ از ہیپننگ اینڈ ایوری ڈے وی آر سیئنگ اٹ. I mean, the sun is coming out and therefore it is nothing unusual for us. but عجیب it's a بات ہے جی. miracle, sir. جی روزبین آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں نے تھوڑی سی ویلکون اور لاوا کے بارے میں دیکھا کہ وہ جی کیسے مددگار ہوتے ہیں. جی تو اس جب لاوا پڑتا ہے تو اس سے جو زمین کے اندر معدنیات ہوتی ہیں وہ کافی مقدار میں فراہم ہوتی ہیں، جیسے کہ آئرن، میگنیشیم وغیرہ. اس کے بعد زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے رائٹ. بعد نئے پتھر تخلیق ہوتے ہیں، یعنی سمجھیے نئی زمین کے ٹکڑے دریافت ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اور پھر وہ زمین کی زرعی پیداوار میں بہت مدد دیتے ہیں. اور جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یعنی سرد ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بہت فائدے ہو جاتے ہیں، یعنی جب نکلتا ہے تب بھی اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے جب بھی، اس سے بھی زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، نئی زمینیں وجود میں آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے، اور فصلوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے وہ. کمال ہے جی. اس میں ایک چیز اور بھی یہ کرتا ہے، فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو لانگر ٹرم کے لیے سیکیور کرتا ہے جی، وچ ایکچولی پرزروز ہیٹ. کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیٹ کو پرزرو کرتی ہے، یعنی سم تھنگ ٹو دس افیکٹ. یہ میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اس لیے جو سنی ہوئی باتیں، جو دیکھی ہوئی یعنی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں کچھ جنرلی، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. بٹ ونڈرفل جی. یعنی دیکھیے کتنی ڈسٹرکشن ہے، کتنی ہولناک چیز ہے، اور جس وقت یہ ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر سے کیا خیر برآمد ہو جاتا ہے ان دا لانگر رن. ان دا لانگر رن. ٹھیک ہے نا جی. یہ دیز آر اور دیکھنے امپورٹنٹ والے کے لیے ایسپیکٹس. بھی وہ خوبصورت، مطلب ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے، واقعی یعنی واقعی بیوٹیفل جی. ہر جی، شر سے بھی خیر برآمد ہوتا وہ جو ڈسٹرکٹیو فورسز ہے نا جی، یعنی وہ بھی پیورلی شر نہیں برآمد ہو رہا اس میں سے بھی. یہ ہے جو امپورٹنٹلی دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس کے اندر موت بھی ہے، موت سے یعنی اس میں تکلیف بھی ہے، لیکن یہ تو اگر آپ دیکھیں تو انڈیویجول لیول پہ ہو ہی رہی ہے، وہ صرف اصل میں نوٹس میں آتی ہے. اچھا، اور پھر ایک اور ایسپیکٹ ہے اس کا، وہ ہے کہ جس کے اندر ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک نوعیت کا مورل ایسپیکٹ یہ ہے اس کے اندر کہ آپ کو جس وقت اکٹھی موت نظر آتی ہے، یہ کئی دیکھے آپ نے واقعات ہو جاتے ہیں جس میں کہ ایک آدمی جو ہے بڑی تکلیف میں فوت ہو گیا، وہ نوٹس میں نہیں آتا. لیکن یہ جو ابھی ہمارے واقعہ ہوا، اگر وہ ٹھیک رپورٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں ٹھیک بات آ رہی ہے، تو اٹس اے ویری سیڈ ایونٹ. یہ انسان کو یاد کرا دیتی ہے کہ کس طرح سے ایک ماس لیول پہ بے انصافیاں، ماس لیول پہ اگر ڈسٹرکشن ہو جائے تو ایک دم نوٹس میں آتی ہے. یعنی یاد دہانی بھی ہے کہ یہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں، جس طرح ابھی میرا خیال ہے فریہ نے فرمایا تھا یا شبانہ نے کہ ہم لاوا کے اوپر بیٹھے ہوئے، مطلب وی آر سٹنگ آن ہیٹ. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے اوپر بھی سورج ہے، ہمارے نیچے بھی یہ ہے. یعنی وہ جو قرآن مجید نے ایک موقع پر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن سورہ سبا میں یہ فرمایا نا ایک جگہ پہ کہ تم اپنے آگے پیچھے دنیا کو دیکھو، عذاب کو باہر سے آنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ادھر سے ہی آ جائے گا. اگر خدا نے اس کو تلپٹ کرنا ہے تو یہ سارا سامان ادھر ہی موجود ہے.
یعنی تمہیں ختم کرنے کے لیے کوئی باہر سے بہت زیادہ کوئی ارینجمنٹ نہیں کرنے ہوں گے، کوئی فوجیں جمع کرنی ہوں گی، اسی کو تھوڑا سا اٹھا کے اس طرح کر دیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا۔ یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے ریمائنڈر کا کہ جسٹ لک ان فرنٹ اینڈ بیہائنڈ یور سیلف، یہ کدھر کدھر سے عذاب آ سکتا ہے، ذرا غور تو کرو۔ ویری امپورٹنٹ جی، تھینک یو ویری مچ۔ جی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے جی؟ جی شکر اللہ کا۔ جی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، دل تو آج بہت افسردہ سا ہے، تو اللہ خیر کرے، ہم کیا کریں۔ ہمیں بس یہی سوچنا چاہیے کہ اینڈ آف ڈے ہم سب انسان ہی ہیں بیسیکلی۔ بالکل تو اس میں نے تھوڑا سا سوچا تھا، ایک تو ہماری فزیکل لائف کی سسٹین کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ایک جو چیز بہت ہی مجھے اسٹرائک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہماری یعنی کہ جو اندرونی دنیا ہے، ہماری نفس کی دنیا ہے، جس میں ہماری مطلب ذائقے کے حصے ہے، جیسے ہماری حرکت کی حصہ ہے، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی ہماری جو وہ ہیں، اس کے لیے اللہ نے بہت سارا کچھ پیدا کیا ہے ان کو فلفلمنٹ کے لیے۔ ہوں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری لائف کی بورنگ ہے، یعنی کہ جی اس کو بور نہیں رکھا ہوا۔ یعنی کہ اگر ہم صرف ذائقہ اور ذوق کی جو ہماری استھیٹک کی جو حصہ ہے اسی کو دیکھیں، تو اس سے کتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں دنیا میں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے جو حرکت کی حص بالکل کو لیں ہم، تو حرکت کو پہچاننے کی جو ہمارے میں ایک صلاحیت ہے، اس سے ہم نے کیا کچھ نہیں کر لیا۔ ہم نے اس سے گولی سے لے کے راکٹ تک ایجاد کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ایک مطلب ایک حص تھی کہ مطلب ایک اس سے ہمیں جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ہوتا ہے نا ایک بے چینی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، یا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سپیڈ سے چل سکیں۔ تو اس کے لیے سپر ہمیں اللہ سونک۔ نے علم کے ذرائع بھی کیے فراہم۔ اور یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ یہ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ فل اس دنیا میں اس کے سارے چیزیں اویلیبل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رائٹ، ہم نے کچھ سوچا اور وہ ہم کر نہیں سکتے، ہم کہ یار یہ چیز تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، وہ دنیا میں ہماری زمین پہ وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ تو یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یعنی کہ یہ میں جب کبھی سوچتا ہوں اس میں جو اس طرح کی اور چیزیں ہیں، مطلب جو ہمارے حصے ہیں، جو ہماری ذہن میں جو آئیڈیاز آتے ہیں، جو ہمارے جو چیزیں ہم سوچتے ہیں اس کو کر پاتے ہیں، یہ اتنی بڑی رائٹ، نعمت ہے جس کا مطلب I don't know how to explain it۔ بالکل۔ یہ جو ہے نا جی، میں ابھی جو بہت امپورٹنٹ بات آپ نے فرمائی ہے، اینڈ اٹ از ناٹ ایٹ آل لیس امپورٹنٹ، انسان کے اندر جو کچھ پوٹینشیلز ہیں ان میں سے ایک ایستھیٹکس کا بھی ہے۔ میں ابھی جو بات جس پر ہم نے ابھی فوکس شروع کیا نا، جدھر سے ہم نے آغاز کیا، میں اس کی تھوڑی سی سیکوینس پھر سے واضح کر دوں۔ ابھی میں انسان کو لے رہا ہوں ایز اے لیونگ تھنگ، ٹھیک ہے جی۔ انسان اصل میں لیونگ تھنگز میں سے ایک یونیک چیز ہے۔ وہ کس طرح سے یونیک ہوئی ہے، وہ اس کو میں انشاءاللہ، اگلا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ واٹ آر دا یونیک پوٹینشیلز آف ہیومنس وچ میکس دیم ان فیکٹ دا سینٹر آف دس ہول ایگزسٹنس۔ یعنی جب یہ بات ہوئی کہ ساری کی ساری یہ کائنات اس کے اندر ساری کی ساری زمین، کائنات، سورج، چاند، ستارے، سب وہ اصل میں اس طرح سے زندگی کو ادھر سپورٹ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ہم ہیں۔ یعنی وی آر ون آف دا لیونگ کریچرز آن دی ارتھ۔ ابھی ہم نے ادھر سے بات شروع، ناؤ وی ول کم ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، وہ جو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا نا کہ میں نے تمہیں اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ یعنی یہ تو نہیں کہا قرآن میں، یہ قرآن مجید کے الفاظ نہیں، اشرف المخلوقات جو ہے یہ اصل میں ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا قرآن مجید نے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اب بہت ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ افضل تمہیں پیدا کیا۔ اس لیے یہ جی چیز جو ہے یہ دس از ناٹ بیسڈ، بٹ وہ جو فضیلت ہے وہ کس لحاظ سے ہے، میں اس طرف بھی انشاءاللہ ایک جی ڈیٹیل سے اگلے سیشن میں اللہ نے چاہا تو، یا اگر آج یہ ختم ہو جاتی ہے بات تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے سیشن میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ دیز آر ویری امپورٹنٹ فیکٹس ٹو ریمبر، جی یعنی بیکاز یہ جو انسان کے اندر جو ابیلٹی ہے وہ ان کو دیکھ کر تو آگے جا رہی ہے، یعنی یہ ہے بالکل ایسے ہمارے پاس،
یہ زندگی ہے، زندگی جنریٹ کرنے، زندگی کو سسٹین کرنے کی ایک پورے کا پورا اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، ہماری انوائرمنٹ کے اندر پوٹینشیل ہے. اور اس سر ایک اور پوٹینشیل کی چیز وجہ سے میں جو جی رہا ہوں. جی ایک جو ہے نا جو ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں یا جیسے سیلاب آ جاتا ہے یا ارتھکویک آ جاتے ہیں، تو اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو اس میں بہت سے پازیٹیو پوائنٹ نظر آئیں گے. یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور آپ کو اکثر ہم لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں غریب طبقہ ہی بیسیکلی افیکٹ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں پھر ایک احساس ہوتا ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے ان لوگوں کی طرف. انصاف و عدل کی یاد دہانی ہمیں دی جاتی ہے اس کے تھرو ان لوگوں کو جو کہ اتھارٹی میں ہوتے ہیں. انسانی حقوق کی یاد دہانی کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ کیونکہ بیسیکلی ان پریولیج لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر وہی افیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ یاد دہانی کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ پریولیج ہوتے ہیں. کہ یہ جو ہے اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا. ایگزیکٹلی یعنی بیسیکلی کوئی وہ جن امتحان نہیں لوگوں ہوتا نے ہے ان. کافرز اپنے بھر لیے اور جی اپنے اس پورے ملک کے اندر جو یہ ساری کنال سے ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا. ایوری ایئر وی آر ریمائنڈیڈ آف دس فیکٹ کہ اپنے کنالز کو آرگنائز کیا جائے، اپنے ڈیمز کریٹ کیے جائیں. لیکن ہمارے پاس اس کی فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں تو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہمیں تو اصل میں اپنے ڈیفنس کا مسئلہ ہے صرف، اور کچھ نہیں. ہمیں اس وقت جی دنیا جو ہے وہ ہماری دشمن ہے. ہمیں اپنی آرمی کو کریٹ کرنا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں. ہمیں لوگ نہیں چاہیے. Territory is what makes Pakistan. People are not make Pakistan. We can put the people in garbage. یہ ہے ہمارا نقطہ نظر. جی یعنی ہم کہ صرف وہ ایک اکثر جغرافی ہیں. جی اکثر یہی ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی مطلب کوئی ہوتے ہیں مسئلے، یعنی کہ ارتھکویک آ گیا یا زلزلہ آ گیا، تو ہم لوگ زیادہ تر جو سوال اٹھاتے ہیں وہ یعنی کہ کریشن پہ اٹھا دیتے ہیں، یہ کریٹر پہ اٹھا دیتے ہیں. رائٹ. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر ایسا ہے تو یہ کیوں پرفیکٹ نہیں ہے، کیوں زلزلہ نہیں مطلب نہیں آنا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے یہ ایک قسم کا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ آپ بہت لوگ بڑا کیا ریمائنڈر. کہ بہت کیا بڑا کر رہے ہیں ریمائنڈر. آپ. کیونکہ جو لوگ افیکٹ میں امیروں میں رہتے ہیں، ہم نے بہت کم دیکھتے ہیں کہ افیکٹ ہوتے ہیں. وہ بیچارے جو غریب ہوتے ہیں طبقہ ہوتا ہے وہی مارا جاتا ہے. اور انہی ایبسلیوٹلی. کی طرف توجہ دلوانے کے لیے وہ جو اتھارٹی بیسڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی. دوبارہ ریمائنڈر دی جاتے ہیں، دوبارہ ریمائنڈر دی جاتے ہیں. لیکن بالکل انفارچونیٹلی بالکل. بس ہم نہیں ویری اس ٹرو جی، ویری ٹرو. جی بہت چلے جی بس یہی شکریہ جی، کہنا تھا. جزاک اللہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. جی خلیل آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو میں پچھلی دفعہ آپ نے جو فکرہ کہا تھا وہ میں نے کافی دفعہ بلکہ سنا بار بار اس کو، آپ کی ویڈیو کو، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو فیتھ کے اوپر، فیتھ کو ڈیولپ کرنے پہ بہت کم کام ہوا ہے. اور یقین کریں کہ یہ ایسی بات آپ نے کہہ دی کہ وہ دل میں بیٹھ گئی ہے، اور میں اب تک سوچی جا رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، بڑی اچھی ہے، آپ نے آمین. توجہ مبذول کروائی اس طرف. میں سر کل بیٹھا ایسے سوچ رہا تھا، میں گھر میں میرے پاس اب پتہ آج کل یہاں سردیاں شروع ہو رہی تو ایک گملے، کچھ مجھے پودوں کا شوق ہے تو رکھے ہوئے گھر کے اندر میں نے. تو ان میں ایسے ہی یعنی بس شوق ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ایسے ہی دل بہلانے کے لیے کبھی میں ان میں، جس کو کہتے ہیں نا تجربے، کوئی بیج نظر آتا ہے کسی چیز کا بھی ہو تو میں اس میں مٹی میں ڈال دیتا ہوں. تو اب یعنی عجیب بات ہے کہ ایک دو ہی گملے ہیں، وہی مٹی ہے، اور اس میں میں نے کبھی سیب کا بیج، جو بیج بوئے، یقین کریں وہ ایک ہی مٹی میں سے ڈفرینٹ چیزیں. آج کل اس گملے میں لیموں کا پودا ہے، وہ کافی بڑا ہو گیا ہے. تو میں اس کا پتا ایسے ہی ٹوٹا ہوا ایک اس کے نیچے گرا ہوا تھا گملے میں نے اس کو ایسے پکڑ کے تھوڑا رگڑا ہاتھ پہ. اب یقین کریں کہ اتنی خوبصورت اس کی خوشبو ہے، اتنی وہ مزیدار لیموں کی خوشبو ہے پتے میں سے. مٹی میں کھود کے میں نے دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے نیچے. پتہ نہیں اس چھوٹے سے بیج میں اللہ تعالیٰ نے کہاں وہ فیکٹری چھپا دی ہے کہ وہ سینٹ بھی نکل رہے ہیں، وہ پودا بڑھی جا رہا ہے چپ کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے، اور پھر اس میں سے لیموں نکلنے شروع ہو جانے ہیں. اور میرا مطلب ہے کہ ہم نے ایک چھوٹی سی بال پین بھی بنانی ہوتی تو کتنی فیکٹریاں ہیں جی، لیبر لگی ہوئی ہے جی، لیبر کاسٹ کیلکولیٹ ہو رہی ہے جی، اکاؤنٹنٹس لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ لیبر کہاں ہے جو اناروں کے اندر اس کے ایک ایک دانے کو پیک کرتی ہے، اس میں وہی وائٹامنز اور منرلز ڈالتی ہے، یہ لیموں کی خوشبوئیں. اور اس سے آگے بڑھ کے اب بات یہ شدت سے پیدا ہو رہی ہے کہ یعنی سچی بات ہے، اب میں ادھر جاب کرتا ہوں، یقین کریں 8 بجے شروع ہوتی ہے میری کلاس، تو
مطلب کیا ہے، ایک سیلری ہے نا جو دیتا ہے امپلائر، تو مصیبت ڈلی ہوتی 3 4 میں نے الارم لگائے ہوتے ہیں کہ یار صبح بس جلدی اٹھ کے ٹائم پہ پہنچنا ہے. صحیح. یعنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے نا کہ یار وہ جو $5,000 دے رہے ہیں اگلوں نے اس کا حساب لے لینا ہے. مطلب کیا ہے بھائی ہمارے، یعنی ان کا سمپل سے ایکسکیوز ہوتا ہے ہر جگہ پر. امپلائرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، آپ کہیں نا کہ آج ہی رستے میں سنو تھی یا تھوڑا لیٹ ہو گئے تو اگلے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو چاہیے آپ گھر سے تھوڑا اور ٹائم زیادہ رکھ کے نکلیں گھر سے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ان چیزوں کا ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ سب کچھ مل رہا ہے، استعمال کر رہے ہیں. دیکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پھول اور یہ کیا کچھ سبزے بنا دیے ہیں، کھانے کے ذائقے اور چیزیں، اور پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ شاید کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہمیں. تو جس بہت دن وہ پوچھے بیوٹیفل گا تو ایگزامپل جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ بال پین بنانے کے لیے ہم فیکٹری لگاتے. اصل میں یہ بھی ایک پوری فیکٹری ہے جو لگی بالکل ہوئی ہے. اصل میں ہوا کیا، ہوا یہ کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ بیج ہے اور یہ گملہ ہے اور یہ مٹی ہے اور یہ پودا ہے. نہیں اس کی انوائرمنٹ ہے، اس کی فضا ہے. بالکل ادھر کچھ آپ کی کچھ نہ کچھ ایسے انسیکٹس ہیں جو کہ ہنی بی کی طرح اس کو پالینیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز بالکل ایسے یہ دیکھیں پوری کی پوری فیکٹری ہے. یعنی اٹ از ناٹ جسٹ ود ان دیٹ گملہ کہ جو ہو رہا ہے کام، یہ پوری انوائرمنٹ ہے. جس طرح یہ پوری انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے میں جی رہا ہوں. یہ بالکل اصل میں صرف دو ماں باپ کی وجہ سے بچہ دنیا میں آ کر تو پل پل کر بڑا نہیں ہو جاتا، وہ پوری انوائرمنٹ ہوتی ہے. یعنی ادھر بالکل میں اس کو آکسیجن نہیں دے سکتا، میں اس کو پانی نہیں دے سکتا، وہ ساری انوائرمنٹ اصل میں اس کی زندگی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے لیکن وہ فیکٹری ہم دیکھتے نہیں. ایسے ہمیں یہ ہی لگتا ہے کہ بالکل یہ خود سے اب پودا لگا ہوا ہے، یہ پودا ہے. بالکل. نہیں یہ پوری ایکالوجی ہے، پوری کی پوری ایکالوجی ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ وہ یعنی کیسے وہ سارا ایک سسٹم ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک آٹومیٹڈ رائٹ. سسٹم چل رہا ہے، اور ایک طرف ہمارے سسٹمز ہیں اور ہم اس سسٹم کو کوئی ویلیو نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح بات. ایبسلیوٹلی جی، بالکل ٹھیک بات. اور شاید سر اس کی شبانہ آپ unmute. ایک جگہ آیت ہے، شاید ایک جگہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ انسان تو زمین میں چھوٹا سا بیج بوتا ہے اور پھر تو غور نہیں کرتا کہ میں اس بیج کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس میں سے پودا نکالتا ہوں اور اس کو پھل اور پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کوئی آیت بھی ہے شاید قرآن پاک میں. افرائیتم ما تحرسون، وہ والی جو ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. میرا خیال ہے بالکل. تم نے دیکھا تم کیا چیز بوتے ہو اور پھر کون ہے جو اس کو اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ وہ جو بات ہے وہ سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے نا، شاید اس کا ریفرنس اور بھی ہوگی ضرور، وہ ہے اس طرح کی اور بھی ایک دو جگہ پہ ہے شاید. سر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے سر، ہمارے لیے بھی آمین دعا مغفرت اسپیشلی یاد رکھیں. آمین. اللہ تعالیٰ تعالیٰ معاف رکھے. فرمائے جی ہم سب کو. تھینک یو ویری مچ جی. یہ فیکٹس میرے سامنے ہیں، یہ لائف جنریٹنگ فیکٹس میرے سامنے ہیں. ان کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے جی رہا ہوں میں. بالکل بالکل. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا، ابھی ہم وی ہیو ناٹ یٹ ریچڈ گاڈ ان دس سیکوینس. ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خدا کا نہ سوچیں. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں اس ارینجمنٹ کو لائف جنریٹنگ ارینجمنٹ سمجھیں بالکل کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہوں. میں کر ہی نہیں سکتا، یہ میرے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہے. جی شبانہ آپ اب unmute کر لیجیے پلیز. جی سر میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو ایگزامینیشن ہال بنایا ہے، لیکن پھر بھی اس کو پوری جنت کی طرح حسین، خوبصورت، ذائقے، ٹیسٹ، ہر چیز پرفیکٹ ہے یہاں کی. تو رائٹ. جیسے اگر امرود کے پتے کو بھی اگر مسل کے آپ دیکھیں تو اس میں سے بھی امرود کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. رائٹ. تو اتنی حیرت ہوتی ہے ہر چیز پہ. اصل میں ہم لوگوں نے نا اس کے نئے پن کو ختم کر دیتے ہیں. ہم اس کو روز اس طرح سوچے نا کہ یہ نئی چیز ہے، یہ سب کچھ نیا ہے، ہم نئے زندہ ہوئے ہیں، نئی سانس روزانہ صبح، یہ یہ ہر چیز سوچیں. تب انسان جو ہے سوچ اس چیز کو وہ کر سکتا ہے، ورنہ یہ تو فار گرانٹیڈ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. بالکل سوچ کی ضرورت بالکل. ہے، ہر چیز کے لیے سوچ کی ضرورت ہے. تو سر یہ جو زبان پہ ٹیسٹ برڈز اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ 2000 سے 4000 تک ہیں انسان کی زبان پر، اور یہ ان کا لائف سپین جو ہے یہ 1 سے 3 ہفتے تک چلتا ہے ان کا. اور یہ جو ہے کنیکٹڈ ہے اسمیل کے ساتھ. تو جب ہم نزلہ زکام جب ہمیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے یہ ٹیسٹ ٹیسٹ برڈز بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں. امپیکٹ ہو جاتا. مطلب یہ بالکل کہ جی. اس ایگزامینیشن ہال میں بھی اتنے اللہ ٹیسٹ برڈز اکبر. اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں.
تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے. مطلب ہم معجزے کو یا اللہ اس کو اگر بھول جاتے ہیں نا تو بس، ورنہ ہر چیز معجزہ ہے. روز دیکھا جائے تو ہر چیز معجزہ ہے. ایک چڑیا بھی معجزہ ہے. ایک زمین سے جیسے یہ بتا رہے تھے، ہر چیز کا نکلنا، ذائقے، پھل، خوشبو، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میریکل نہیں ہے. اور خود کیا بات ہے انسان کا جی، بالکل. بننا وہ تو زبردست قسم کا میریکل. صرف سوچ کی 2000 بات ہے اگر ٹیسٹ انسان. برڈز، آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین جی کریں گی؟ 2000 ٹیسٹ برڈز آپ نے فرمایا ان کی لائف سائیکل چند ہفتے ہوتی ہے، 2-3 ہفتے ہوتی ہے، جی اس کا کیا جی مطلب جی ہے؟ 2000 سے 4000 تک. رائٹ. مطلب وہ میرا رائٹ. خیال ہے کہ وہ بدلتے رہتے ہیں شاید. 2000 سے 4000 تک تو ٹیسٹ برڈس ہیں، اور ان کا نئے لائف آ جاتے ہیں. اسپین جو ہے وہ نئے آ جاتے ہیں. 1 سے 3 ویک تک ہے ٹوٹل. اللہ اکبر. یہ اصل میں سبحان ایک اللہ. ابھی جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا، یعنی واٹ وی وانٹ ٹو ڈو ایٹ دس ٹائم از ٹو اپروچ اٹ فرام اے سائنٹسٹ پرسپیکٹو، کہ یہ ہے ابھی اس کو آبجیکٹو طریقے سے بس پریزنٹ کر دی، یہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ابھی پہلے اس کو پورے سسٹم کو دیکھیں، کیا خوبصورت سسٹم ہے یہ. یعنی جسٹ امیجن، آئی مین وہ کیوں ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی سوچنے کی چیز ہوگی کہ وائی ڈو دے گیٹ آؤٹ آف آرڈر اور پھر نئے آتے ہیں. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی لائف سائیکل اتنی ہے تو کیوں اتنی ہے، یہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی آپ کو حکمت مل جائے گی کہ یہ جو چیز ہے، جو رینیویبل ٹیسٹ بڈز ہے، اس کے ہونے کی کیا وجہ ہے. دس شوڈ بی این انٹرسٹنگ اسٹڈی ایز ویل. جی تھینک یو ویری مچ جی شبان، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل مجھے یاد آئی، بڑی امپیکٹفل، تو آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود ایوری ون. جب رافع نے مینشن کیا نا اباؤٹ دا سائیکل آف برتھ، آئی ریمبر یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک فیلو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، ون آف دا اسمارٹسٹ پیپل آئی ہیو ایور ہیڈ دا پلیجر آف میٹنگ، ایکسٹریملی جینیس لیول انٹلیکٹ، اور اوپنلی ایتھیسٹ. اور اکثر ان کے ساتھ یہ بحث رہنی، اور نو ون واز ریئلی ایبل ٹو ون ہم اوور. آرگیومنٹس ان کے اتنے سالڈ ہوتے تھے. پھر ہی گاٹ میرڈ انہی دنوں میں، اور اس کے آفٹر فیو منتھس اور سو دے اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ. اینڈ آئی اسٹل ریمبر ویری کلیئرلی کہ ہمارا ایکچولی ایگزام تھا جس دن اس کے ہز وائف وین انٹو لیبر اینڈ شی واز ان دا ہاسپٹل. تو وہ ایگزام دے کے تو جلدی سے ہی رین ٹو دا ہاسپٹل. نیکسٹ ڈے ہی کیم اور ہی واز ویری ویری ہیپی. obviously وہ سب اس کو کنگریچولیٹ کر رہے ہیں. اینڈ آفٹر ورڈز جو تھوڑے سے کلوز فرینڈز اکٹھے رہ گئے تو ہی سیڈ سم تھنگ جو مجھے اچھی طرح یاد آج تک. ہی سیڈ کہ یار اگر میں کاؤنٹ کرنا شروع کروں دا نمبر آف تھنگز جو دیٹ کوڈ ہیو گون رانگ، تو یہ امپاسبل تھا کہ یہ اس طرح سے خیر خیریت سے میرے یہاں اولاد ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے دیر مسٹ بی سم ون دیر آؤٹ دیر. تو وہ اتنی obviously we started smiling. وہ کوئی پوائنٹ نہیں تھا رب کرنے کا ان کے فیس میں، but it was remarkable to see him have this realization. ایبسلیوٹلی جی، یہ خدا کی عنایت ہے جی کہ وہ یہ توفیق دے دے. واقعی عنایت ہے، واقعی عنایت ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس بات پہ کہ تم میرا انکار کر رہے ہو فوراً پکڑ نہ لے اور ٹائم دے دے کہ ابھی تم ویٹ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا خدا کی رحمت، خدا کی رحمت اصل میں جب تک کہ میں اس پورے پیراڈائم کو نہیں سمجھوں گا یہ زندگی کدھر تک جانی ہے، اس وقت تک شاید سمجھ آنی مشکل ہے. جی تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. واٹ اے ونڈرفل ایگزامپل جی. کیسے ریئلائز ہوتا ہے کس وقت انسان کو ایک فیکٹ میں روز دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ ایسے ہی جس طرح آپ قرآن کا جیسے کائنات یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اسٹڈی کرتے 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 ایک دن آپ کو کچھ ایسی آیات مل جاتی ہیں کہ آپ کے دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. اسی طرح سے قرآن کلام الہی بھی ایسے ہی ہے. یعنی دونوں کی سچویشن یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، اور وہی جگہ جدھر سے کل آپ گزر گئے تھے آج آپ کو بالکل ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو جس سم ٹائمز یہ بھی عنایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اس طرح کی نظر دے دے کہ ہم کو یہ چیزیں دکھنے لگ پڑیں. جی اویس آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو ہم نے بھی بات کی ایکو سسٹم کی اور
نیچر کے اندر اتنی چیزیں ہیں، پلانٹس ہیں، دریا ہیں، سب کچھ ہے. یہ چیزیں ہماری نیڈس تو ایک طرف پوری کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اندر جو خوبصورتی ہے نا، وہ میری ایک اور نیڈ بھی پوری کر رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے میری صرف فوڈ چین کے لیے ایک کام ہو رہا ہے. کیونکہ میں یہاں پہ یو اے میں رہتا ہوں، شارجہ میں، تو ہمارا پاکستان جانا کافی کم ہوتا ہے. آئی تھنک کچھ 2-4 سال میں ایک بار. تو اس بار اس سال جب میں گیا تھا تو میں ناران کے ایریا میں گیا تھا. وہاں پہ میں رکا تھا تقریباً 1 ہفتے کے لیے. تو یہاں اور یہاں کے انوائرمنٹ میں اور وہاں کے انوائرمنٹ میں یہ فرق ہے. یہاں پہ نیچر اس لحاظ سے بہت کم ہے. آپ کو کچھ اس طرح کی گرینریز اور یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی. یہاں پہ آرٹیفیشل نیچر آپ کو بہت ملے گی. یہاں پہ مالز اور بلڈنگز اور یہ چیزیں ملیں گی، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں یہاں پہ بہت ڈومیننٹ نظر آئیں گی آپ کو. آپ کے ارد گرد آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ گرینریز جس طرح وہاں پہ ہے نا، وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ جو ہمیں بہت زیادہ یہ چیز فیل ہوتی ہے. یعنی وہاں کے لوگوں کو شاید اس چیز کی اتنی قدر نہ ہو جتنی ہمیں یہاں پہ ہوتی ہے. جب وہاں پہ ہم لوگ 7 دن قریب وہاں پہ گئے تھے، اور ہم لوگ 7 دن صرف اسی جگہ پہ ہم لوگ رہے تھے. ہم لوگ کہیں پہ موو نہیں ہوئے، آگے پیچھے بھی نہیں گئے، نہ کبھی ہم لوگ گھومنے کے لیے باہر گئے. ہم لوگ صرف اس ہوٹل میں تھے جس کے سامنے اس دریا کا اور پیچھے گرین پہاڑ اور ان کے اوپر گرین درخت. یہ ویو تھا ہمارا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہماری نیڈ تو پوری ہو رہی ہے، لیکن نیڈ پوری ہونے کے ساتھ اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، جو مجھے تسکین دے رہی ہے، یا جو میری آنکھوں کو اچھا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ مطلب مجھے وہ چیز پسند آ رہی ہے، میرا مزاج بدل جاتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر نا میرا بیگم کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا. وہاں پہ میں کسی کے ساتھ کوئی اس طریقے سے کوئی صحیح. غلط بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا ہر ٹائم. بس یہی ایک چیز ہے جو میں نے نوٹ کی تھی، میں نے مینشن کرنی تھی. وہ دیکھیں، وہ آپ نے بڑی بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ وہاں کے رہنے والے اس کو نوٹس نہیں کر رہے ہوتے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا، یعنی میں جب ادھر جاتا ہوں کبھی دبئی وغیرہ کی طرف، ون آف دا تھنگ دیٹ آئی ریئلی انجوائے از دا ڈیزرٹ. یعنی وہ اس کی نیچر ہے. اور اس ڈیزرٹ کے اندر آپ معلوم ہے کہ یہ جو بات ہے کہ کتنی سپیشیز ہیں لیونگ تھنگس کی، اس لیے ان کے ڈیپسٹ ڈیزرٹس میں اور ڈیپسٹ اوشنز میں ہم ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کر سکے. یعنی کہ کیا کیا اسپیشیز ہیں جو کہ اس کو زندہ رکھے ہوئے. کیکٹس نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ جو بات ہے کہ کیکٹس نکل آتا ہے، کیسے نکل آتا ہے ابھی؟ یعنی ہاؤ ڈز اٹ ہیپن؟ یہ سارے ایسپیکٹس دے آر انکریڈیبل فیسنیٹنگ. بٹ کیا بات ہے جی. یعنی وہ ایستھیٹکس بھی ہے، وہ اس کے تو اوپر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو ایسپیکٹ ہے انسان کی، یہ جو اس کا جو شرف اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، وہ کس کس پہلو سے ہے، اور ان پہلوؤں کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے. دیٹ از واٹ میکس اس دا لیڈرز اور دا سینٹر آف دس یونیورس اور دس ورلڈ، ایٹ لیسٹ دس ارتھ. اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو کچھ تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اس سے. یہ ابیلٹیز ہیں اس کے ساتھ، اور وہ لیڈرشپ ہم کو ملی کن پوٹینشیل کی بیسس پر ہے. ان کی آبیاری کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ پوٹینشیل ہے جو ہمیں انسان بناتے ہیں. ورنہ ہم ایک پیڑ کی طرح ہی ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ ایک مطلب کتا بلی سمجھ لیں آپ. یعنی اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتے. وہ پوٹینشیلز ہیں جنہوں نے ہمیں ادھر تک پہنچایا ہے. ان پوٹینشیلز کو ہمیں سنبھالنا بھی ہے، ان کی آبیاری بھی کرنی ہے، ان کو بہتر ہی بنانا ہے. جی بالکل صحیح. اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہاں کے لوگوں کو قدر نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں یہاں پہ مجھے صحراؤں کی قدر نہیں ہوئی. لیکن میں غور کروں گا رائٹ اس بات پہ جو آپ نے کی ہے. رائٹ. اور یعنی اس کو ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ نیچر کے اندر اس لحاظ سے کافی فرق ہے کہ وہ آپ کو نا کیا چیز سوچنے پہ مجبور کرے. اب جیسے یہاں پہ ڈیزرٹ کے اندر جس چیز کی آپ نے بات کی ہے، یہ غور و فکر والی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، اور آپ لیکن وہاں پہ شاید آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لحاظ سے آپ اصل میں وہاں پہ کنزیوم کر رہے ہوں گے، اس انوائرمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسے آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ رائٹ فرق ہے یہاں پہ نا. ایون کہ آپ یہاں پہ اگر ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، تو جو فیلنگز یا جو چیزیں مجھے پاکستان ناران کے اس انوائرمنٹ میں مجھے محسوس ہوئی نا، وہ یہاں پہ
پہاڑوں میں ڈفرینٹ ہیں. رائٹ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ آپ کو نا خالق کائنات ایک مصور کی اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو وہ اس کا طاقت کا پہلو ڈومیننٹ نظر آ رہا ہوتا ہے جب آپ پتھریلے پہاڑ دیکھتے ہیں اور لمبے چوڑے پہاڑ دیکھتے ہیں. ٹھیک رائٹ. ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر انسان سوچے، لیکن آپ یہ لوگوں کے نیچر کے مزاج میں اندر. دیکھیے گا فرق ہوتا ہے. یعنی وہ جو جی ڈیزرٹ یہ جو بدو ہوتے ہیں یہ بڑے ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے. یعنی ٹریڈیشنلی تو بہت زیادہ تھی، اب ظاہر ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ اربنائزیشن اور اس طرح کے چکر میں وہ تھوڑے سے ڈوسائل ہوئے ہیں، لیکن اسی طرح سے آپ ادھر جائیں گے تو ادھر کے لوگ جو مزاجن، مطلب ایسا نہیں کہ پاکستانی لوگ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ سے وہ جو ادھر بالکل کے لوگ ہیں وہ آپ کو مزاج میں بھی ڈفرینٹ لگیں گے بیکاز آف دی بالکل انوائرمنٹ. بالکل. ٹھیک ہے، دس از اے ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن جی. یہ ساری آبزرویشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو ضرور نوٹ کرنا چاہیے، ان کے اوپر ڈائری لکھنی چاہیے، ریفلیکٹیو جرنلنگ کرنی چاہیے. یہ کیا ہے، یہ کس طرح سے ایک بیلنس کریٹ ہوا ہوا ہے سارے کا سارا. واٹ اے میگنیفیسنٹ بیلنس، انفیدمیبل ایکچولی بیلنس، یعنی اس طرح کا بیلنس. جی کیا بالکل. بات ہے. مجھے یاد ہے میں اسکردو گیا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے. تو میں نے وہاں پہ یہ چیز نوٹ کی تھی. جس طرح لاہور میں یا سیالکوٹ میں مجھے فیل ہوتا تھا نا کہ دن میں اس ٹائم گرمیوں کا مہینہ تھا، آئی تھنک جون جولائی کا مہینہ تھا، تو اکثر گرما گرمی اور ہارن اور لوگ بے صبرے ہوئے ہوتے ہیں سورج کی تپش کے نیچے. اب رائٹ. مزاج میں کافی سختی آئی ہوتی ہے، بیزاری چڑچڑاپن آیا ہوتا ہے. بالکل. اور وہیں پہ ہم لوگ اسی ٹائم ہم لوگ وہاں پہ اسکردو میں گئے. وہاں پہ موسم بہت اچھا تھا اور وہاں پہ بہت ڈفرینٹ تھا بالکل. ماحول، وہاں کا انوائرمنٹ. اور میں بالکل. لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے وہاں پہ پوچھا بھی لوگوں سے. ایک دکاندار سے میں نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا کرائم ریٹ ہے اور کس طرح یہاں پہ چوریاں یا لوگ دروازے تالے لگا کے جاتے ہیں، یہ ڈر ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کا. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے کہا یہاں پہ ہمارا کرائم ریٹ بہت کم ہے. اس نے بتایا اس ٹائم مجھے کہ یہاں کی جیلیں آلموسٹ خالی ہیں. وی ڈونٹ ہیئر اباؤٹ اینی بگ کرائم سچ ایز مرڈر اور دیز تھنگس وہ کافی عرصے کے بعد کوئی ایسی چیز سننے کو ملتی ہے. تو یہ فرق ہے، یہ نیچر کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے مزاج کے اوپر. اور ہم کوشش کر یعنی رہے ہیں وہاں پہ پوری، آپ آپ کو اس کی فکر نہ کیجیے گا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان سارے علاقوں کو بھی اربنائز کر کے ادھر کے بھی کرائم ریٹ کو ٹھیک کر لیں. یعنی ابھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اس انشاءاللہ کا وی مجھے ول بی بہت ڈر ٹرائنگ ہے. آور اللہ بیسٹ. کرے ایسا نہ ہو، اللہ اللہ کرے کرے ایسا نہ ایسا ہو. نہ ہو. اللہ کرے یہاں پہ آ جائیں وہ لوگ جو کرائم کے بغیر جی سکتے ہیں، ان کو یہ ایکسپیرینس ہے. بٹ واٹ اے نہیں ونڈرفل میں نے تو ایگزامپل جی. جب جی میں جب ناران گیا تو کیونکہ ناران تھوڑا قریب ہے، ایکسیسیبل ہے. وہاں پہ لوگ ویکینڈز یا ان ایسے کچھ ایونٹس پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے آگے جتنا آپ دور جائیں گے نا وہ اتنا لیس ایکسیسیبل ہے، وہاں پہ آسان نہیں رائٹ. ہے جانا. یعنی جو بالکل. آدمی اسکردو ناران چلا جائے گا بچوں کو لے کے، وہ اسکردو نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مزید آگے 7-8 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو میں بالکل. بولتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا وہ تھوڑا کم ایکسیسیبل ہی رہے، کیونکہ وہاں پہ پیورٹی لوگوں کے اندر اور ماحول کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ وہیں پہ رہنی چاہیے. سافٹ اسپوکن لوگ ہیں جی. اسکردو میں آپ نے یہ نوٹس کیا ہو شاید، دے آر ویری سافٹ اسپوکن پیپل. بالکل بالکل بالکل. بڑے بڑے مہذب بھائی ان کے مہذب تو نہیں کہنا چاہیے، مہذب تو ایک بڑی وہ ہے نا ایٹیکیٹ والی چیز ہے. یعنی شائستہ قسم کی ان کی وہ ہے طریقہ بات کرنے کا، آہستہ دھیمے لہجے میں. کوئی چیخیں گے نہیں، کوئی آپ پہ غصہ نہیں نکال رہے. مسکراتے ہوئے آپ ان کو زیادہ دیکھیں گے. یہ والے ایسپیکٹس جنرلی پائے جاتے ہیں اس کلچر سر میں. وہاں پہ جانے کی آنیسٹلی ریزن ہی یہی تھی، کیونکہ دو تین جگہیں اور تھی نارملی پاکستان میں. ناردرن ایریا کے نام پہ ایک ہی علاقے کا نام آتا ہے سامنے، اور میں نے کہا نہیں، وہاں کا میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. لوگ ہیں نا، جو لوگ اصل میں کیسے ہیں وہاں کے ہوں. لوگ اگر ٹھیک ہیں، لوگوں کے رویے اچھے ہیں تو پھر وہیں پہ جائیں گے، وہ بے شک دور رائٹ. بھی ہو، وہیں پہ جانا ہے. بالکل. تو لوگوں بہت میں اگر اچھا ہے. سختی ہے تو پھر وہاں تھوڑا سا کوشش کرتا ہے بندہ اگنور کرے، کیونکہ آپ انجوائمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ چیز بہت افیکٹ اچھا ہے جی. کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو شکریہ. ویری مچ جی. تھینک یو.
جی نوشابہ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. چھوٹی خیریت چیز سے؟ بس شکر، اللہ کا شکر. آپ کی یہ سیشن مس ہو جاتے ہیں. میرا ایک اور قرآن کا درس نیبر میں ہوتا ہے تو اچھا لیکن ویری گڈ. وہاں آتے مس ہو جاتا ہے. میں بڑا مس کرتی ہوں اور میں سنتی ہوں آپ کے لیکچرز، کیونکہ یہ ایمان کا ٹاپک میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا اور میں بالکل اکثر جی اس پہ بالکل. نہیں انشاءاللہ اس کی سر ریکارڈنگ آ جائے گی آپ کے لیے. وہ میرا خیال ہے جو چیز آپ جی نہیں پا سکتی یہ تو بعد میں مل جائے گا انشاءاللہ. جی میں دیٹ سن از رہی ہوں سر ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو. اللہ کرم تو کرے انشاءاللہ. صرف شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح بلی ہوتی ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے کتنا اچھا بنایا کہ اس کی جو پر کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس سے آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن سائنٹیفکلی کم ہوتا ہے. یا سر وہ اور میرے گھر میں بچوں کو بلی کا شوق تھا تو اچھا مجھے بالکل نہیں تھا. میں نے کہا نہیں لینی، لیکن جب وہ گھر آئی اور اس کے بعد اس نے وہ جو پر کی ساؤنڈ اس کی ہوتی ہے تو وہ مجھے واقعی ریئلائز ہوا کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے خصوصیت کہ آپ کو وہ ریلیکس کرتی ہے. رائٹ تو مجھے رائٹ. بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میڈیٹیٹو جانور. ہوتی ہے وہ. بالکل صحیح بات ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور سر دوسرا مجھے یہ لگا کہ مطلب اس سے مجھے خدا کا ایک اور قانون سمجھ آیا کہ جو چیز آپ کو کئی دفعہ ناپسند ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. مجھے سخت ناپسند تھی لیکن میرا سب سے زیادہ پیار اب اس کے لیے گھر میں. واہ. تو مطلب مجھے اس میں بلی نے بہت کچھ سکھایا اور مطلب اس اور میں یہ جو اصول ہے نا جی، یہ والا اصول خاص طور پر ان سچویشنز میں یہ جو اصول ہے کہ کچھ چیزیں آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم و آسان تحبو شیئن وہو شر لکم. یہ اس کو یعنی یہ بات تو جس کانٹیکس میں ہوئی ہے وہ تو جہاد ہی کا کانسیپٹ ہے نا، لیکن میرا خیال ہے جہاد یا اس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اس پہلو سے اپلائی کرنے کی کوشش کریں اور اس کی یاد دہانی آپس میں ایک دوسرے کو بہت کریں کہ واقعات جو پیش آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو بے چین کرتے ہیں، پسند نہیں ہوتے، اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو زندگی میں سچویشنز پیدا ہو رہی ہیں میرے لیے، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں، تو جب میں ان کو اپنی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو یہ یاد کراؤں اپنے آپ کو کہ آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم. تمہارے لیے یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ سچویشن تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے. یہ جس مشکل سے تم اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ تمہیں اس سے گزار کر اپنی اعلیٰ جنت کے لیے اہل بنانا ہے. تو کیوں نہ میں اس سے گزروں اور اس امید سے گزروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے گا کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو مجھے کیونکہ بس جو بلی سچویشن سے جی بلی سے سوری یہ سیکھا کہ یہ جو ہاں ڈپریشن بھی ہے، مطلب میں بڑی سرپرائز ہوئی تھی کہ اس کی ایک وہ پرنگ ساؤنڈ میں اللہ نے اتنی کوالٹی رکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کو ریلیکس کر دیتی ہے. بالکل. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر وہ نوشابہ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ بلی سے مجھے بھی ڈر لگتا تھا، اور میں ایک دفعہ اپنی بہن کے گھر گئی تو ان کے پاس پیٹ کیٹ تھی ان کی، تو وہ اتنی محبت کرنے والی تھی کہ میں اس سے ڈرتی تھی اور وہ میرے ارد گرد گھومے اور پوری اپنے آپ کو ایسے بچھا دے جیسے کارپیٹ کی طرح کے، بس میرے اوپر جی سے گزر جاؤ بے شک. اور وہ واہ. پھر میں نے بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دی. وہ میرے ارد گرد گھومتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ یہ یک طرفہ طور پہ محبت کر رہی ہے، میں اسے کچھ نہ دے رہی ہوں نہ پیار کر رہی ہوں، وہ یک طرفہ طور پہ شکر گزار ہو رہی ہے. تو یہ سوچتے سوچتے میں نے سوچا کہ یہ تو میں ایک دن 2 دن کے لیے یہاں آئی ہوں اور یہ ایسی میرے سے محبت کری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو اتنا کچھ دے رہا ہے، نہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں نہ ہم اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بلی جو میں 2 دن کے لیے مہمان آئی ہوں، یہ میرے ایسے ہماری صدقے جا رہی ہے. تو مجھے بہت احساس ہوا اس چیز کا. اور وہ اتنا محبت کرنے والا یہ جانور ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا تھوڑا سا. کہتے ہیں بڑا سیلفش جانور ہے. A cat is a very selfish animal. Generally, this is اچھا what مجھے تو people say.
یعنی اچھا مجھے ویسے ہی تو ایسا تجربہ ہوا. اٹ نیڈز وارمتھ، یعنی وہ آپ جی کے جی آگے پیچھے پیچھے وہ سب کچھ کرے گی، پرنگ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی، لیکن وہ بیسیکلی اپنی کمفرٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا میری تحقیق ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دس از واٹ پیپل فیل کہ دس از واٹ اے کیٹ از. اے ڈاگ از ڈفرنٹ، اے ڈاگ از ویری ڈفرنٹ. کیٹ باقی سیلفش جانور ہے، ہوں لیکن یہ ہے کہ اپنی اس سے فطرت تو سے ہے نا جی. ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس کی بس پر ہے وہ بڑی کمفرٹ دیتی ہے، ہاں لیکن ہاں سیلفش موڈ نہ صحیح ہو تو بات، چکی کو کاٹ دیتا ہے. بالکل بالکل بالکل. جی اچھا میرا بالکل مختلف تجربہ رہا سر اس حساب سے. 2-3 رائٹ، دن کا تھا اور اس وہ میں آپ کا دل میں جیتنا چاہ محبت رہی ہی تھی. تھی اس میں. وہ اتنی جی جی انکنڈیشنل لو شاید نہیں تھی جتنی آپ سمجھ رہی ہیں. کیونکہ پھر تو میں واپس آ گئی نا اس کے بعد. صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی. بٹ اینیملز آر پیور، یہ تو کم از کم پتہ ہے نا کہ وٹ ایور دے آر دے آر فل آف انٹیگریٹی، اس لیے کیونکہ ان کے اندر وہ نہیں ہو سکتی نا چیز، وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ موڈ خراب ہے لیکن اچھا شو کرنا ہے. نہیں، موڈ خراب ہے تو موڈ خراب ہے. ایک پورا اور ایسپیکٹ موئی صاحب ہمارے انسانوں کے سروائیول اور ہمارے تھرائیو کرنے میں مدد کرنے میں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم نوٹس بھی نہیں کرتے، جیسے فار گرانٹیڈ لینے سے بھی ایک سٹیپ پہلے ہے وہ. جیسے مردوں اور عورتوں کا بیلنس، کتنے بچے پیدا ہوں گے، ان میں کتنے بوائز ہوں گے اور کتنی گرلز ہوں گی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہوا. اور اگر کبھی ہم نے اس لیول کی جینیٹک مینیپولیشن ماسٹر کر بھی لی تو ہم کیا پوری دنیا کو کنٹرول کر پائیں گے؟ پرابلی نہیں کر پائیں گے. لیکن ہسٹوریکلی ورلڈ وارز ہوئیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں جس میں بہت ہیوج امبیلنس آیا کچھ ملکوں میں، اور سرپرائزنگلی کچھ عرصے بعد وہ بیلنس واپس ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ پینڈولم دوسری طرف سوئنگ ہو جائے. اسی طرح ہمیشہ ایک آئیڈیالوجیکل پرسنٹیج بھی سم ہاؤ ہر معاشرے میں بیلنس رہتی ہے. ایک چھوٹی سی نمبر میں آئیڈیلسٹک لوگ ہوں گے، اس سے ذرا بڑی پرسنٹیج میں ماڈرن لوگ ہوں گے جن کو پروگریسو کہیں گے، اور ایک میجورٹی میں ہمیشہ کنزرویٹو لوگ ہوں گے، اور انہی کے تھرو گروتھ آئے گی. اور ہم اگر دیکھیں غور سے تو جن معاشروں میں، جن ملکوں میں آرٹیفیشلی ان میں سے کوئی بھی بیلنس خراب ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلا. اگر کسی ایک پرٹیکولر گروپ میں سارے کنزرویٹو جمع ہو گئے تو وہ ایسا نہیں ہوا کہ بیکاز ایوری ون اگریز ناؤ ود ایوری تھنگ تو وہ کوئی اچانک سے جنت بن گئی ہے. الٹا، بلکہ ڈفرنس آف اوپینین نہ ہونے کی وجہ سے مزید تباہی آئی ہے. یہ سارے بیلنسز جو ہے نا جی، دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. لائف ایگزسٹ کر رہی ہے، سسٹین کر رہی ہے، فلرش کر رہی ہے. یہاں سے اب ہم آگے جو موو کرنے لگے ہیں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے، وہ یہ ہے کہ اس لائف میں انسان کے وہ کیا پوٹینشیلز ہیں جن کے نتیجے میں وہ سٹینڈ آؤٹ. ظاہر ہے کہ انسان عقاب سے بہتر دیکھ نہیں سکتا، ایک چیتے سے زیادہ تیز بھاگ نہیں سکتا. واٹ واز دی ابیلٹی ان ہیومنز کہ جس نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ، جس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے لیے سب کچھ اس نے مسخر کر تمہاری یوز کے لیے لگا دیا. ناؤ یو کین یوز اٹ. اور جو ابھی کسی نے آج بات کرتے ہوئے فرمایا تھا، بڑی خوبصورت بات تھی کہ انسان جو امیجن کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مٹیریل تو اس کو دنیا سے لینا ہے نا. یعنی آپ کوئی سنتھیٹک مٹیریل بھی تیار کریں گے تو وہ بھی ان نیچرل انگریڈینٹس سے مل کے بنے گا. جو کچھ ہوگا، وہ جو کچھ بھی بننے کے لیے آپ کو مٹیریل چاہیے، آپ کی امیجنیشن کے مطابق وہ بنا بھی دیتا ہے. تو ہم جو سب سے پہلی اب بات کریں گے، نیکسٹ جو ہمارا ان لائن ہے، وہ ہے اس ریکگنیشن میں اپنی حیثیت کو پہچاننا. یعنی ہم ایک لیونگ بینگ میں سے ایک لیونگ بینگ ہیں، اور پھر وی اسٹینڈ آؤٹ. وہ جو وی اسٹینڈ آؤٹ ہے وہ کس کس پہلو سے ہے، میں اس کو چاہتا ہوں کہ ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ لے کر آئیں گے جی. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ونڈرفل پارٹیسپیشن آپ سب لوگوں کا. جزاک اللہ خیر جی. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو موئی صاحب.